خدا کی قسم میں رات کو بسترے میں روتا ہوں خان کو یاد کر میں صبح اٹھتا ہوں، میں صبح بھی روتا ہوں کہ میں گرم پانی سے وضو کر رہا ہوں، میرا خان ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میرے بچے کی خاطر. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تو عمران خان کے بچوں کو اس ملک کی حکمرانی دے، نواز شریف کے بچوں کو نہیں، زرداری کے بچوں کو نہیں، عمران خان کے بچوں کو اس ملک کی حکمرانی دے. کیونکہ خاندانی باپ کا بیٹا بھی خاندان ہوتا ہے، کمی باپ کا بیٹا بھی کمی ہوتا ہے. اور ہم ان نواز شریف سے اور زرداری سے ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ہندو انسانیت کا درد رکھنے والے بھی آ جائے نا اس کو ہم مانیں گے. ان کے اندر نہ انسانیت ہے. ہم 24 گھنٹے روتے ہیں خدا کی قسم. اللہ پاک ہمیں میرے بچوں سے نہ ملائے. میں 24 گھنٹے پریشانی میں ہوتا ہوں. خان اور پاکستان، خان اور پاکستان، بس ہماری اور تیسرا کوئی کام نہیں ہے. میرا اچھا برا کاروبار تھا تباہ برباد. لگ کاروبار کو بھی خان کے کھبے جوتے کے پاؤں سے کو وہاں قربان کرتے، اپنی جان کو بھی خان کے جوتے سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ خان ہمارا حقیقی وارث ہے. اس کو ہم باپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم مرشد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں آؤ یار ہم خدا را 4 مہینے پہلے پرلے ناکے میں نے کہا تھا آؤ یار بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالو. خان کے ساتھ بیٹھو. انسانیت کے خان پہ بدماشی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ خان نہ بدماش ہے نہ وہ کسی کی بدماشی مانتا ہے. وہ ملنگ ہے. ملنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ ڈیل کرے گا آپ کے ساتھ، لیکن اپنے کسی مفاد کے خاطر نہیں کرے گا. وہ قوم کی مفاد کے لیے کر لے گا لیکن اپنے مفاد کے خاطر وہ پھانسی قبول کر لے گا. ہمیں پتہ ہے ہم خان کو کرکٹ کے دور سے جانتے ہیں. دیکھو 92 میں خان صاحب لے کر گئے ورلڈ کپ. 52 سے 92 سے بعد بھی کرکٹ چل رہے نا. ابھی کیوں نہیں آتا ورلڈ کپ؟ ابھی کیوں نہیں ہماری ٹرافی جیتے جاتی؟ ہماری بیوی پہلے خفا تھی خان سے. جب دیکھا ان کا موازنہ کیا نا ہم نے کہا وہ خان تو ہمارا ہیرا ہے. ہم کس کے پیچھے چلتے رہے 76 سال؟ یہ تو ہمارے بیچنے والے لوگ ہیں اور بیچ دیا ہمیں. کچھ چھوڑا ہمارے پاس. آج جب تک علیمہ باجی اور نورین باجی بیٹھے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. سردی ہے بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اگر برف بھی پڑ جائے نا نہیں جائیں گے. گولی بھی کھانی پڑی تو کھائیں گے. آج واٹر کینن اگر چل جائے میں کہتا ہوں یہ ادھر سے راکٹ لانچر بھی مارے نہیں جائیں گے. 26 نومبر بھی واللہ نہیں جائیں گے. لاسٹ ٹائم بھی آپ سب اکیلے چھوڑ گئے تھے ان کو. ہم تو جانے لے کر گھر والوں سے بخشن بچا کر آتے ہیں. بھائی ہمیں بخشنا، ہمارے سے وہ کمی پیش ہوئی تو جب بھی واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ سارے کوئی نظر نہیں آتا بعد میں. دیکھو بھائی اگر ایک بندہ 10 بندے کھڑے ہو جائیں گے نا پھر 10 کی طاقت ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے بھاگنا شروع ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میں پچھلی بار بھی اس کھڈے میں گرا تھا. میں پچھلی بار بھی وہ بندہ مجھے دکھا دے کر اپنے آپ کو بچا کر نکل گیا، مجھے نیچے پھینکیا. ایسے میرے ساتھ ڈی چوک میں بھی ہوتا. میرا یہ گھوڑا نکلا ہوا ہے. میرے سے رات کی سردی نہیں برداشت ہوئی. بچے منع نہیں کرتے کہ کیوں جاتے ہیں سردی منع کرتے ہیں لیکن ہمارا عشق ہے خان کے ساتھ. خان تو عشق کا عشق ہے نا. کیا خاص بات ہے خان میں؟ خان سچا آدمی ہے. خان سچا آدمی ہے اور ملک کا خیر خواہ آدمی ہے اور نبی کا عاشق ہے. ہم یہ ملک عاشقوں کا ہے. یہ ملک عاشق رسول کا ملک ہے. اسی لیے اس کو دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی. یہ ہمارا اس پہ ایمان ہے. اسرائیل زور لگا لے، امریکہ زور لگا لے، فرانس زور لگا لے، انڈیا زور لگا لے، جتنا کافر دنیا کا زور لگا لے پاکستان کو نہیں وہ توڑ سکے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر پاکستانی قوم بیدار ہو جائے. ارطغرل الغازی کا ڈرامہ خان صاحب لائے تھے. یہ ڈرامے جو ہمیں پی ٹی وی نیوز پہ پی ٹی وی ہوم پہ دکھا رہے تھے نا، غیرت مند. میں گھر میں کبھی ٹی وی لگتا تھا نا، میری بچیاں بیٹھی تھی میرے پاس کو ایسے پاٹ بھی جاتے میں اٹھ کر باہر نکل جاتا تھا. تو غیرت مند آدمی اپنی بچی کے ساتھ بیٹھ کر غلط ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خان آیا اس نے ارطغرل الغازی کا ڈرامہ لایا اور جتنی کمپین میرے خان نے ارطغرل الغازی کے ڈرامے کے ساتھ کی نا اپنی، یہ 70 سال میں نہیں کر سکے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ سمجھے. پھر خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا اگر دیکھنا ہے تو صلاح الدین کو دیکھو. ٹھیک ہے، صلاح الدین دیکھو گے مسلمان کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا ہے. کیا مقصد ہے یہاں پر، کیوں آئے ہیں؟ سر ہمارا مقصد عمران خان کی ہمشیروں کے ساتھ یکجہتی ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا خدا کی قسم ہے وہ کسی دنیا پہ میں نے نہیں دیکھا ہے ایسا ظلم ہوتا ہے. اب کہ یہاں آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے جی انشاءاللہ. ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے. جب دریا جا کر سمندر میں گرتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. یہ الحمدللہ ہم 8 تاریخ کی اسٹیٹ موومنٹ کو چلا رہے ہیں اور وہ چلائیں گے. ہمارا تو یہ پروگرام ہے. میرے 5 بچے بھی انشاءاللہ وہ اسٹریٹ موومنٹ میں آئیں گے. میری بیوی بھی آئے گی، میری بچیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ. ہمارا یہ ملک کا کام ہے. ہم پیچھے نہیں رکیں گے. یہ جتنا بھی ظلم کریں گے ہم اور طاقتور ہوں گے. یہ کر کے دیکھ لیں. وہ خان صاحب جب حکومت میں تھے 50% لوگ تھے خان کے ساتھ. جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی 60% لوگ ہوئے ہیں. جب خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کیا گیا 70% لوگ ہوئے ہیں. جب خان صاحب کو جیل میں بھیجا گیا 80% لوگ. ابھی خان کے ساتھ الحمدللہ 90 سے 95% لوگ کھڑے. یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہمیں گرفتار کریں گے. کیا کریں گے گرفتار کر کے؟ عمران خان تو اس ملک کا حقیقی وارث ہے. وہ ہمارا وارث ہے. ان پہ تو ہم نے اپنا کوئی امید رکھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے جو اپنے 3.5 سال میں اپنی دکھا لیتے ہیں صورت اپنی وہ دکھا دی ہے. پھر جو کل انہوں نے سندھ میں کیا
वो लोग कहते थे सिंध साधकों का है, लाहौर आशिकों का है। अगला एक सियालकोट का शेर है, वो मैं नहीं बोलता हूँ, इधर बहनें बेटियाँ सुनती हैं, मैं नहीं असल आवाज़ देता हूँ। पिंडी मुनाफिकों का बोला था, शेर में आया था। आज यहाँ पर ख़त्म कुरान का भी एहतमाम किया गया, जी। तो दुआएं भी की, आपने भी दुआ की खान साहब के लिए, क्या दुआ की खान साहब? हमने तो दुआ ये की है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, तो खान की रिहाई को अल्लाह पाक तो यकीनी बना। जैसे यूसुफ सलाम को मिस्र का बादशाह बनाकर निकाला था, ऐसे मेरे अल्लाह तो खान को भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाकर निकाल, और वो आएगा इंशाल्लाह, वो वज़ीर आज़म ही बनकर आएगा। वो आज भी वज़ीर आज़म है, क्यों कि जिनको अवाम नहीं मानती वो वज़ीर आज़म नहीं, जो अवाम मानती है वही वज़ीर आज़म होता है। सुहेल अफरीदी साहब, तो हम ये दुआ करते हैं कि 24 घंटे करते हैं, ये नहीं हम बिस्तरे में भी रात को भी दुआ करते हैं, सुबह नमाज में भी दुआ करते हैं। आप किसके लिए आए हैं? इमरान खान के लिए। आप कौन सी क्लास में हैं? 2। तो आपको इमरान खान क्यों अच्छे लगते हैं? बस वो हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ देते और हम उनका साथ ना दें। अब क्या करने आई हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए आई हूँ। इमरान खान के लिए क्या करने आई हो? इमरान खान को रिहा करने। आप कैसे रिहा करोगे उनको? इंशाल्लाह मैं यासीन पढ़ूंगी, अल्लाह ताला मेरी बात इंशाल्लाह मान लेंगे और ये इमरान खान को रिहा कर देंगे। अच्छा, आप यासीन पढ़ने के लिए आई हो? कितना खूबसूरत है, ये इन्होंने खुद बनाया, ये कसूर से आए हैं। अच्छा, ये अच्छा ज़मान बेटा पार्क जी, के ठीक है। हमारे- अच्छा बेटा, ये बताओ, आपने कहा कि मैं यासीन पढ़ूंगी और खान को रिहा करवाऊंगी, तो खान क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि वो हमारे मुस्तकबिल के लिए हमें बचाना चाहते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमें बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं और हम उनके लिए बाहर तक नहीं निकल सकते। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इमरान खान को रिहा कर दें। रिहा कर दें, फिर क्या करोगे जब खान रिहा हो जाएंगे आप? बस मैं क्या करूँगी, आप खुश हो जाओगी? खुशी में क्या करोगी? मैं बहुत चीज़ें करूँगी। इमरान खान की वजह से मैं डॉक्टर भी बनूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी, कॉलेज भी पढ़ूँगी। इमरान खान की वजह से कैसे? जब इमरान खान रिहा था ना पहले, तो उन्होंने पूरे हर चीज़ ना इतनी अच्छी कर दी थी ना, तो अभी तो वो जेल में है, लेकिन अभी कोई भी अच्छी कोई चीज़ भी नहीं करता, सब लोग जेल भेज देते हैं, किसी ने कोई काम भी नहीं किया होता, बस जेल भेज देते हैं। अच्छा, तो इमरान खान को क्यों जेल भेजा गया है? आपको क्या वजह लगती है इसकी? क्योंकि नवाज शरीफ उनसे जलते भी हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आएगा तो सब आवाम ना थोड़ी आगे हो जाएगी और फिर मेरी तरफ कोई नहीं होगा और मैं हार जाऊंगा, इसलिए इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है कि ये खुले ना और मैं जीत जाऊं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है खान साहब कब तक रिहा होंगे आपके ख्याल में? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा है ना तो कल या परसों वो रिहा हो जाएंगे। अच्छा, और रिहाई की खुशी में आप क्या करोगी? मैं बहुत कुछ करूँगी। अच्छा, खुशी से मिठाई वगैरह भी खिलाओगे लोगों को? यस, मैं खिलाऊंगी, मैं मिठाई भी खिलाऊंगी, चावल भी बिठाऊंगी, सब चीज़ें करूँगी। चल, और कुछ कहना चाहोगी इमरान खान के हवाले से? मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इमरान खान को रिहा करवा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।